آج میں آپ لوگوں کو دوسرا ہیری پوٹر کا جو ناول ہے، ہیری پوٹر اینڈ دا چیمبر آف سیکرٹس، اس کی سمری کو ڈسکرائب کروں گی، اور اس کی سمری کے ساتھ ہی آپ کو باقی سب ڈیٹیلز بھی اس کی مل جائیں گی، جیسے کہ تھیمز ہوتے ہیں یا پھر جو بھی چیزیں اگر آپ لوگوں کے اندر عقل ہے تو آپ ضرور ان میں سے اپنے تھیمز وغیرہ سب کچھ نکال لیں گے۔ تو پہلے تو اگر ہم اس کے ٹاپک کی بات کریں تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس پورے ناول میں کس چیز پہ فوکس ہے۔ جیسے ہم پچھلا ناول پڑھا تھا فلاسفر اسٹون، تو وہ اسٹون ہی تھا اینڈ جس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی بیسیکلی۔ اب چیمبر آف سیکرٹس ہے، یعنی پورا ناول ریوالو کرتا ہے چیمبر آف سیکرٹس کے ارد گرد۔ چیمبر آف سیکرٹس یعنی کوئی ایسی جگہ، ایسا کوئی خانہ یا تہہ خانہ جس میں کوئی سیکرٹ چھپا ہے جو باقی لوگوں کو نہیں پتہ۔ اچھا، ہم آگے بات کریں تو یہ لٹل ونگ اسٹارٹ میں لٹل ونگ ہے، وہاں پہ یعنی جو جگہ جہاں پہ مسٹر اینڈ مسز ڈرسلی رہتے ہیں، ہیری پوٹر پھر انہیں کے پاس جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیگل گارڈینز ہیں۔ تو اس لیے جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں ہاگورٹس میں، تو وہ ہاگورٹس نہیں رک سکتا، وہ اپنے جو ریئل گارڈینز ہیں انہیں کے پاس واپس جائے گا۔ اب ہیری تھوڑا سا عقل مند بھی ہو چکا ہے، تھوڑا سا روڈ بھی ہو چکا ہے، اور اس سب کے دوران دکھاتے ہیں کہ سین کیا ہے کہ مسٹر ڈرسلی کے کچھ مہمان آ رہے ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ ڈیل کر رہا ہے وہ، اور اس میں ہیری پوٹر اپنے کمرے میں موجود ہوتا ہے، اور اسی ٹائم اسے ایک ایلف کی آواز سنائی دیتی ہے جس کا نام ہے ڈابی۔ ڈابی بہت امپورٹنٹ، جیسے میں نے اپنے ریشیل ڈسکریمنیشن اور باقی جو ان سے اپنے پیور اور ہاف بلڈ وغیرہ میں بھی بتایا تھا، جو سلیوری کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ڈابی کے تھرو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم کبھی تھیسز لکھیں یا کچھ بھی ایسا کریں تو جو سلیوری کو اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کرنے چاہیں اس میں، تو یہ ضرور ہو سکتا ہے، ریشل ڈسکرمنیشن میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ڈابی جو ہے ایک کریچر ہے جو بہت ڈفرینٹ ہے، اور تھوڑا اسمال ہائٹ کا ہے، اور اس کے ایج بہت بڑے ہیں، یعنی بالکل وہ ایسے بن چکا ہے مار کھا کھا کے، اتنی زیادہ اس کے اوپر تشدد ہو چکا ہے کہ وہ اس طرح کی حالت میں آ گیا، اور ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نئے کپڑے پہن سکے، وہ پرانے کپڑے پہنیں گے۔ جب ان کو ایک اس طرح کے کریچرس کو جب ایک کوئی پرٹیکولر، یعنی جیسے اگر آپ میرا کوئی سلیو ہے، پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جب سلیو کو آپ اپنی کوئی چیز گفٹ کر دیتے ہو تو وہ آپ کا آزاد ہو جاتا ہے، یعنی وہ آپ کی حکمرانی میں دوبارہ نہیں رہتا۔ تو جب تک اسے وہ چیز نہیں ملتی، وہ چاہ کے بھی نہ چاہ کے بھی اسی انسان کے انڈر رہتا ہے۔ وہ آتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے ہیری پوٹر کو کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے، تمہارے لیے بہت مشکلات ہیں ادھر، تم رکو، تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ ایکچولی یہ بات اس لیے ہوتی ہے، یہ میں آپ کو ایٹ دا اینڈ بتاؤں گی وہ کیوں بار بار ہیری پوٹر کو آگے فورس کر رہا ہے کہ وہ ہاگورٹس نہ جائے۔ پھر وہ بہت روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہیری پوٹر نہیں رکتا، وہ نیچے جا کے مسٹر ڈرسلے کے سارا جو ڈنر ہوتا ہے اسے خراب کر دیتا ہے، اور مسٹر ڈرسلے بند کر دیتے ہیں ہیری پوٹر کو اس کے کمرے میں۔ دین وہاں پہ رون اور اس کے بھائی جونس ہیں ایک فلائنگ کار کے اندر، ہیری پوٹر کو اس کے گھر سے جو روم ہے اس سے نکالتے ہیں، بہت مشکلوں سے اسے اپنے گھر لے کے جاتے ہیں۔ وہ وہاں رہتا ہے، اور وہاں پہ ان کو پتہ چلتا ہے جی ایک لیٹر آتا ہے ہاگورٹس کی طرف سے کہ دوبارہ اسکول کھل رہے ہیں، اور اب جو ان سے ہے ان کو کچھ چیزیں لانی ہیں، یعنی جیسے بک ہو گئی، پین ہو گئے، بکس ہیں جو ڈفرینٹ سبجیکٹس کی ہیں وہ لینی ہیں۔ وہ ملتی ہیں ایک انویزیبل جگہ پہ، ایک ایسی جگہ پہ ایک روڈ اسپیسیفک بنائی گئی ہے جہاں پہ سارا سامان ملتا ہے۔ وہاں جانے کے لیے ایک انویزیبل کہہ سکتے ہیں پاؤڈر ہے، اس کو ایک چمنی کے اندر پٹ کرنا پڑتا ہے، پھر آپ وہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں اور اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو باری باری سب یہ کرتے ہیں اور اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہ ان کو ملتے ہیں میلفوائے، ڈریکو مالفوائے کے فادر، وہ بھی ایک منسٹری میں بہت امپورٹنٹ عہدے پہ ہیں، اور وہاں پہ ملتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، بحث کے اندر جینی ویزلی کی بکٹ کے اندر ایک بک پھینک دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب وہ واپس جاتے ہیں ہاگورٹس پڑھائی شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ پہلے ان کا لیسن ایک پروفیسر کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پہ اسپیکنگ پلانٹس ہوتے ہیں، یعنی ایسے پلانٹس جن کو جب جو گلدان ہے اس کے اندر سے نکالا جائے تو وہ بہت زیادہ نوائس کریٹ کرتے ہیں، اور یعنی وہ بہت انبیئریبل ہے۔ انہی کے تھرو وہ ایک ایسے پلانٹس ہیں جن کے اندر سے بہت سی ایکسٹریکشن ہو سکتی ہے، آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ انہی پلانٹس کے تھرو جو انفیکٹڈ ہوں گے یا جو بیمار بچے ہوں گے ان کو ہیل کیا جائے گا۔ اب آگے جائیں تو پروفیسر لاک ہارٹ ہیں جن کی کلاس ہے، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ رکھتے ہیں ان کی کلاس میں۔ وہ کچھ اسمال کریچرز ہوتے ہیں ان کی مدد سے سکھاتے ہیں۔ وہ اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، اتنے زیادہ یعنی بہت زیادہ کیپیبل نہیں ہے اس پوسٹ کے لیے، لیکن وہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی میں نے بہت سے کام کیے ہوئے ہیں، میں نے بہت زیادہ سیکھی ہوئی ہیں چیزیں، میں بہت مشہور ہوں، یہ وہ۔
پھر جو ہے ہیری پوٹر کو ایک دم سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب بھی ادھر ادھر جاتے ہیں عموماً بچے جو ان سے ہیں جیسے کہہ سکتے فریزڈ حالت میں ملتے ہیں، اور ہمیشہ ہیری پوٹر اسی جگہ پہ ملتا ہے جہاں پہ وہ بچے ہیں، اور وہاں پہ دو تین چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک تو دیوار پہ لکھا ہوتا ہے کہ چیمبر آف سیکرٹس کھل گیا ہے، دوسرا وہاں پہ پانی ضرور موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے کیا چیز ہے کہ وہ فریزڈ ہو جاتے ہیں دیکھ کے، جیسے ہم بچپن میں کچھ کہانیاں پڑھتے تھے کہ کسی پری کی آنکھوں میں دیکھا جائے تو ہم فریز ہو جائیں گے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کسی بھی اس چیز کو دیکھیں گے تو وہ اس کی آنکھوں میں تو وہ ہم فریز ہو جائیں گے، وہ ہمیں ویسے نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی وجہ سے ہم فریز ضرور ہو جائیں گے۔ 3-4 مہینے کے بعد جب ہیری پوٹر اور رون ویزلی پہ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، کیونکہ ہمیشہ وہی اس جگہ پہ ہوتے ہیں، تو ہرمائنی گرینجر کی فریزڈ باڈی ملتی ہے اور ہرمائنی گرینجر کے ہاتھ میں ایک کاغذ ملتا ہے جس کے اوپر وہ چیمبر آف سیکرٹس کے ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ اب اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو ان کو لوگوں کو سب کو ہیگرڈ پہ شک ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہیگرڈ جون سا ہے وہاں پہ اس کی بہت پہلے کچھ سالوں پہلے جب ٹام ریڈل جو لارڈ والڈمورٹ ہے وہاں پہ پڑھتے تھے ہاگورٹس کے اندر، تو ٹام ریڈل کی جو سی وہاں پہ انہوں نے ایلیگیٹ کیا تھا ہیگرڈ کو کہ ان کا ایک پیٹ جو ایک اسپائڈر تھا وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بچے اس حالت میں آ رہے ہیں۔ تو سب سمجھتے تھے کہ وہ اسپائڈر ہی ملزم ہے اور ہیگرڈ ہی سب کچھ۔ ہیگرڈ پہلے بھی اس لیے ہیگرڈ کو نکال کے ہاگورٹس کے اندر سے اس کو وہاں پہ سیکورٹی گارڈ کے طور پہ باہر رکھا گیا گراؤنڈ کے، اس کو ہاگورٹس آنے کی اجازت نہیں ہے، تو یعنی پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب سب کا اس پہ دھیان جاتا ہے تو ہیری کو وہ بک بھی ملتی ہے ٹام ریڈل کی، وہ سب سے پہلا ہاکرکس ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو اس کو تباہ کرنے سے سب سے پہلا ہاکرکس، جو میں نے ہاکرکس کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی، وہ ہاکرکس ہے۔ وہ ڈائری مل جاتی ہے، جب وہ ڈائری کو اوپن کرتا ہے تو وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کو یہ سب کچھ دکھتا ہے۔ اس کے بعد ہرمائنی کی جب فریزڈ باڈی ملتی ہے تو وہی یعنی وہ بتاتی ہے کہ اصل میں جون سا وہ جانور ہے یا جون سا وہ مونسٹر ہے وہ اسپائڈر نہیں ہے بلکہ ایک اسنیک ہے، یہ ایک ڈریگن ہے۔ تو اس کے بعد وہاں پہ وہ آنسر بھی لکھ کے جاتی ہے کہ ایکچولی اتنا بڑا اسنیک یا ڈریگن کھلے میں کیسے گھوم سکتا ہے ہاگورٹس میں اور کسی کو دکھ کیوں نہیں رہا؟ تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ پائپس کے تھرو، جو پائپس رکھے ہوئے میں نے آپ کو کہا تھا نا پانی لیک ہوتا ہے، تو وہ پائپس کے تھرو دیکھتے ہیں اس کو۔ دین اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں تو وہاں پہ جینی ویزلی کا کہا جاتا ہے کہ جینی ویزلی چیمبر آف سیکرٹس میں اس کو لے گیا گیا۔ اب جب جینی ویزلی کے پیچھے وہ چیمبر آف سیکرٹس کو ڈھونڈتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو وہ باتھ روم ہوتا ہے جہاں پہ مینروا کی بھی جو سب سے پہلی لڑکی ٹام ریڈل نے جس کی وجہ سے ہیگرڈ پہ الزام لگایا تھا، اس کی لاش ملتی ہے باتھ روم کے اندر سے، وہ باتھ روم ہی اس کی روح ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس جگہ جو ان سا پانی کا ایک جگہ ہے جہاں پہ پانی کی ٹیپس لگی ہوئی ہیں، وہ ہے اصل میں چیمبر آف سیکرٹس، اس کے اندر جانا پڑے گا۔ رون ویزلی، ہیری پوٹر اور پروفیسر لاک ہارٹ، کیونکہ وہ چیمبر آف سیکرٹس کا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اس لیے ان کو ساتھ لے کے جایا جاتا ہے۔ بہت مشکلوں سے وہ جا نہیں رہے ہوتے اس لیے ان کو فورسفلی لے کے جایا جاتا ہے۔ جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بتا جائے رون ویزلی تو وہیں اسٹک ہو جاتا ہے پروفیسر لاک ہارٹ کے ساتھ، ہیری پوٹر آگے جاتا ہے اور آگے جا کے اسے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کوڈا مل جاتا ہے، ڈریگن مل جاتا ہے اور ساتھ ٹام ریڈل بھی ملتا ہے، جینی ویزلی بھی وہاں فریز حالت میں ہوتی ہے۔ پہلے وہ اسے فائٹ کرتا ہے اس سے ڈریگن سے، اس کے بعد وہاں پہ جو پروفیسر ڈمبل ڈور ہیں ان کا ایک پیٹ پیرٹ ہے، وہ وہاں پہ آتا ہے ایک کیپ کے ساتھ۔ پہلے تو اس کیپ کے کوئی امپورٹنس کا پتہ نہیں چلتا لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب اس کے اندر سے ایک تلوار نکلتی ہے۔ ایکچولی وہ سوارڈ جون سی ہے وہ اسی انسان کو دیکھ سکتی ہے جو اس کی کیپیبل ہو۔ تو ہیری پوٹر گریفنڈور کا یعنی گریفنڈور کا نمائندہ جو ہوتا ہے اس کا ہے۔ اب میں اس کو اینڈ پہ آپ کو ایک سگنیفیکینس بھی بتاؤں گی اس کا کہ یہ دونوں چیزیں کیوں ہیں اتنی امپورٹنٹ۔ پھر وہ اس کو ڈریگن کو مارتا ہے، اس کا ایک دانت نکال کے وہ ٹام ریڈل کی ڈائری کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے اور ٹام ریڈل مر جاتا ہے، جینی ویزلی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب وہ واپس آ جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب جو دو سگنیفیکینس ہیں چیمبر آف سیکرٹس کیوں ہاگورٹس میں بلڈ کیا گیا، ایکچولی جب بہت سالوں پہلے یعنی بہت جب یہ ہاگورٹس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو 4 گروپس تھے وہ جن سے میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے، ان میں سے سلینترین جو تھے وہ سب سے اپنے آپ کو پیور سمجھتے تھے، گریفنڈور ایسے تھے جو مکس تھے، جو جن کے اندر کیپیبلٹی تھی، جو یعنی کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔
تو وہ ان دونوں کے بیچ میں تھوڑی سی کانفلکٹ آ گیا. جو سلینترین تھے انہوں نے کیا کیا, ایک چیمبر آف سیکرٹس بلڈ کیا جب وہ وہاں سے نکل گیا, اور وہاں پہ چیمبر آف سیکرٹس بلڈ کر دیا تاکہ آنے والے وقتوں میں ان کا ہی ایک سلینترین کا ہی ایک نمائندہ, یعنی ان کا وراثت میں رکھنے والا, یعنی پوتا تر پوتا آگے جا کے ان کی نسل میں سے کوئی اس کو کھولے گا. اب دوسری طرف گریفن ڈور کی جو سی سورڈ ہے وہ اسی کو ہی ملنی تھی, وہ جو اس کے کیپیبل ہو. تو ہیری پوٹر نے شو کیا کہ وہ اس کے کیپیبل ہیں. یہ دو چیزیں ہو گئیں. اب یہ پوری میں نے سمری ڈسکرائب کر دی. اگر کوئی اس میں پوائنٹس مس ہو گئے تو وہ آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر مجھے بھی بتا سکتے ہیں. تھینک یو.